آپ سورہ رحمان جب کھولیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر اتنی ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اتنی ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ ان نعمتوں کو شمار کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے جنت کا بھی تذکرہ کیا ہے، اللہ نے جہنم کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ڈھونڈتا ہوا پانی انسان کے لیے رکھا ہے اور اللہ نے کہا کہ جہنم میں انسان کو دو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور ایک حمیم آگ، ایک گرم پانی والا جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ یطوفون بینہما، اور وہ دونوں جہنم میں چکر لگائیں گے۔ بھلا بتاؤ کہ دنیا کی زندگی کیسی زندگی ہے میرے بھائیوں؟ آخرت کی زندگی کی تیاری ہونی چاہیے۔ کھان پان میں کیوں انسان کی ضروریات میں شامل ہے، لیکن جہاں قرآن کی باتیں ہو، جہاں حدیث کی باتیں ہو، وہاں حدیث قرآن کو سینے سے لگانا ایک مومن کی شان ہے، ورنہ آپ کے لیے تو جہنم ہے۔ اور جو مومن ہوگا، جو اللہ اور رسول کی باتوں پر عمل کیا ہوگا، جو جلسے اور جلوس میں آ کر اطمینان سے بیٹھا ہوگا، حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اس پر فرشتے اپنے رحم و کرم کے پر بچھا دیں گے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین جگہ اگر بتائی ہے تو بازار کو بتایا ہے۔ اور دیکھیے جلسے کا سسٹم دیکھیے کہ بازاروں میں ہزاروں لوگوں کے بھیڑ جمع ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کا مقصد بتلا دیا گیا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ وہ آخرت جہاں آپ کو حوریں ملیں گی، جہاں آپ کو میوے ملیں گے، جہاں آپ کو کھانے کو ایسے پھل اور پھوٹ ملیں گے جو آپ کے بالکل نزدیک ہوں گے، اور اتنے اکرام اور انعام کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں کی جماعت، اے جنوں کی جماعت، اے دنیا والوں، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے۔ دنیا کے چکر میں ہم لبالحث میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، علماء کی ذمہ داری ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سیدھی سچی باتوں کو دنیا والوں تک پہنچا دینا۔ آج مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیج رہا تھا، اور اللہ کے رسول ہدایت فرما رہے تھے کہ دیکھو معاذ، تم ایسے علاقے میں جا رہے ہو، تم ایسے علاقے میں جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، تم انہیں توحید کی طرف بلانا، انہیں دنیا کی طرف نہ بلانا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو معاذ کہ اگر تمہارے ذریعے سے ایک بھی انسان مسلمان ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، تو تمہارے لیے سرخ اونٹ کے ذبح کرنے سے یا اللہ کے راستے میں دان خیرات کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ مسلمانوں، اگر اس مجلس میں ایک بھی کوئی میری ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور ایک اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، تہجد میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑاتا ہے، میرے بھائیوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ مسلمانوں، آج اپنے ایمان کا جائزہ لو، آخرت کی تیاری میں مگن ہو جاؤ۔ دنیا تمہیں دھوکے میں ڈالنے والی ہے۔ دنیا کو حبیبہ، عربی شاعر کا قول ہے، دنیا کو حبیبہ بحسنها والطیبہ لیکنہا غدارہ خطرات
لیے مسلمانوں دنیا کے چکر میں نہ جا کر ہم آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگائیں، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ مسلمان اپنے ایمان کو بچا نہیں پائے گا۔ مسلمان اگر صبح کے مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، یا پھر یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے گھٹے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ آج آپ نے نظارہ دیکھ لیا، بازاروں میں نوجوانوں کے ڈانٹے لگے ہوئے تھے، کھانے کو رولے کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان کبھی گوشت اور چاول نہیں کھایا ہے، کھانا آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن علماء جو باتیں آپ کو یہاں بتانے کے لیے آئے ہیں، میرے بھائیوں مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں اتنے دور سے آ کے آپ کو دین کی بات بتاؤں، 9 بجے رات میں آپ یہاں کان کھول کر سن رہے ہیں، مجھے کیا غرض ہے؟ علماء کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث بنایا ہے، اسی بنیاد پر آج علماء جلسوں میں، آج علماء مسجدوں میں، آج علماء مدارسوں میں آپ کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ کھانے کے چکر میں سارے حدود کو پار کر دیتے ہیں۔ آج آسم پبلک اسکول آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ ادارے کے سرزمین پر رہنے والے مسلمانوں، تمہارے کانوں تک اگر آواز جا رہی ہے تو تم اس مدرسے کو، اس اسکول کو ڈاؤن کرو، اور ڈاؤن علی الخیر کی طرف اللہ رب العالمین نے بھی اکسایا ہے اور کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ خیر کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ خیر کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آخرت کی بھی تیاری ہو جاتی ہے، اور اسی بہانے سے اللہ تعالیٰ آپ کے نیکی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی بہت ساری ایسی آیات آپ کو دیکھنے کو ملے گی جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی آنکھ کھول کر رکھ دیا ہے کہ مسلمانوں یہ کرو گے تو یہ ملے گی، اور یہ نہیں کرو گے تو یہ نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی اللہ نے مستعار کی ہے، ادھار کے طور پر اللہ نے دنیا دی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تیاری کے لیے آپ آئے ہیں۔ جس طرح آپ مکئی بوتے ہیں، اس میں کتنی تیاری کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی جفاکشی کرتے ہیں، پھر جا کر آپ کا مکئی تیار ہوتا ہے، پھر اسے بیچ ڈالتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ایسی نہیں آپ کو دی گئی ہے، یہ دنیا ادھار دیا گیا ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، رسول کو یاد کرنے کے لیے، دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ آپ آخرت کی تیاری میں مست و مگن ہو جائیے، اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کو آپ کی دنیا سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گا۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ صرف اور صرف ایک کفن جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے آپ کے لیے مزید خوشخبری بھیجی ہے، اور اللہ کے رسول نے دنیا والوں کو یہ پیغام سنایا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنے والوں، دنیا کے چکر میں نہ پڑنے والوں، سنو تمہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیغام دیا ہے کہ مرتے دم تک اگر تم ایسا کام کر جاؤ گے تو تمہیں مرتے دم تک وہ ثواب ملتا رہے گا۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آخرت کی اگر تیاری کرنی ہے تو 3 چیزوں کو دنیا میں اپناؤ۔ پہلی چیز علم نافع، دنیا والوں کو علم دو، علم کی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرو۔ دوسری چیز اللہ کے رسول نے جو آخرت کے تعلق سے بتایا ہے وہ صدقۃ جاریہ، ایسے صدقہ جاریہ، کسی کو آپ نے قلم دے دیا، کسی کو آپ نے کتاب دے دی، کسی کو آپ نے کاپیاں دے دی، کسی کو آپ نے مدرسے میں داخلہ کروا دیا، جب تک وہ اس داخلے کے پیسے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جب تک اس قرآن کے ایک صفحے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جب تک اس رابطے میں وہ لکھ رہا ہے، جب
اس کتاب سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں سن کے جانا کہ وہ جب مر جاتا ہے تو اسے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، بینیفٹس ملتے رہتے ہیں، اور ایسا علم جس نے پوری دنیا کے اندر پھیلایا، مسلمانوں کے اندر پھیلایا، غیر مسلموں میں پھیلایا، دین کی تعلیم کو پھیلایا، تبلیغ کیا، مدارس کے ذریعے سے ہو، مدرس کے ذریعے سے ہو، یا تقریر کے ذریعے سے ہو، یا تحریر کے ذریعے سے ہو، یا مضمون کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے اگر آپ نے ایسی تحریر لکھی جس سے لوگ آپ کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مرنے کے بعد اس کا بینیفٹ آپ کو ملتا رہے گا۔ آخری بات، تیسری چیز، میں زیادہ دیر تقریر نہیں کروں گا چونکہ ہم سے بھی زیادہ بہتر خطاب کرنے والے شیخ رفیق چترویدی صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے لب کو ہلانا بھی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جو حق ہے اس حق کو میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک، اور وہ تیسری چیز ہے اولد صالح یدعو۔ آخرت کی تیاری کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ ایسے بچے تیار کریں، ایسے افراد تیار کریں، ایسے لڑکے تیار کریں، ایسی لڑکے تیار کریں کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو لڑکے تمہارے لیے آپ کے لیے آپ کی خاطر دعائیں کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ میرے والدین کو بخشش عطا فرما دے، اے اللہ میرے والدین کے قبروں کو نور سے بھر دے، رب ارحمہما، اے اللہ اس پر رحمت کا معاملہ فرما جیسے کہ ہمارے بچپنے میں انہوں نے میری پرورش کی، میری پرداخت کی، مجھے سینچا، مجھے تعلیم دی، اور میں پڑھا لکھا ہو کر دنیا والوں کے سامنے اللہ میں اللہ کے سامنے میں والدین کی دعائیں کرتا ہوں، اللہ میں تو معاف فرما دے۔ اس دعا کی قبولیت کا جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ ماں باپ کے حق میں جاتا ہے، اور اللہ آپ کو جنت میں داخل کرتا جائے گا، آپ کا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ یہ تین چیزیں آخرت کی تیاری کے تعلق سے بڑی مشہور حدیث ہے، ہر مولوی صاحب کم از کم آتے ہیں جو چندہ وغیرہ بٹورتے ہیں وہ کہتے ہیں اور وہ تینوں حدیث کو بتلاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں وہ صحیح مفہوم میں نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ میں نے جو بتایا وہ صحیح مفہوم یہ ہے کہ یہ آخرت